بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمارے سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور سر پر ہینا اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے، روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو 4 گوموں میں پائے لپٹا ہوا دیکھا، ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد و غم، تیسرا غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم، اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو گئے، مصلی بچھایا اور اخلاق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تم نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا، زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا یا علم و حکمت سکھائی۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ میری ایک دعا ہے، قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا اور کہتا ہے کہ تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں تھی، ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہارا ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو اور آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے۔ ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامات کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے یوسف، 20 سال ہوئے، آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دن تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں وہاب کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لے لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کیا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، مقربین اور روحانیوں گریہ کرنے لگے۔ بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رحلت کر گیا ہے۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہوئیں اور گریہ کرنے لگیں۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا، اے یوسف، تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو، یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو۔ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں تو نوحہ کرنے لگیں اور کہا، جانتے ہو یوسف، آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟
ان سب نے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے میری جان لے لیں، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا کہ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا، اے خدا، میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت عطا پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے، مصریوں کی آہ و گفاں بلند ہوئی، ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا، دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا، ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان دفن کر دیں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے ان کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔